یاد رکھ لو تمہارے بنانے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے لیے تمام چیزیں تمہیں مہیا کر دی۔ ایک انسان اپنے مقصد کو جب کوئی چیز پورا نہیں کرتی تو پھر وہ ناکارہ ہوتی ہے۔ جو چیز اپنے مقصد پورا کرتی ہے تو مالک اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جب وہ چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو مالک اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ جیسے خیال رکھوں اپنے ایک خیمہ ہے، تمبو ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں دھوپ سے بچائے۔ اگر وہ پرانا ہو جائے، دھوپ اور بارش سے نہ بچا سکے تو مالک اسے اٹھا کر کسی کوٹھی میں رکھ، یہ اپنے مقصد پورا نہیں کر رہے۔ آج اگر دنیا میں مسلمان ذلیل کا بخار ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا وہ مقصد اپنا بھول گیا۔ وہ اپنا مقصد کرتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کی ذمہ لگایا تھا، باقی سارا کاروبار اس کے اللہ کرتا ہے۔ دوسری کے پاس میں نے پہلا ہی رکھو ہے سورۃ بقرہ کا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام کائنات میں وہ چنتا کو اپنے رب کی عبادت کی، اس رب کی الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بتوں کی عبادت نہیں ہے، بتوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آج میں نے عبادت میں سے سب سے جو ضروری عبادت ہے اس کے متعلق عرض کرنا، کیونکہ ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان ہوئی، پھر روزے کی فضیلت بیان ہوئی، پھر اعتکاف کی فضیلت بیان ہوئی، صدقہ فطر کی فضیلت بیان ہوئی، نماز عید کی فضیلت بیان ہوئی۔ تو ان سب سے پہلا جو فرض ہے، حج سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے، روزے سے بھی پہلے آج اس کا ذکر کرنا۔ اور عبادت میں سے کئی لوگ عبادت سمجھتے ہیں کہ دعا بنا کر بیٹھ گیا صاف مل کر یہ عبادت، کوئی عبادت سمجھتے ہیں رنگ برنگے کپڑے پہنے کی عبادت، کوئی سمجھتے ہیں کہ چھلے پالے کنگن پالے عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے وضاحت کر دیا کہ جیڑی عبادت اسے کرنی ہے وہ عبادت کی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے۔ تو میں انشاءاللہ عبادت کے متعلق، نماز کے متعلق میں نے عرض کر دیا۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ بات ہوتی ہے اللہ آپ کے ہمیں بخش دے گا، کہ لفظ ہونا آپ کے یعنی اللہ کو محتاج ہے، اللہ کو ساری بتائے آپ پہ ہی بخش دے گا۔ نام اللہ نے راستے بتائے ہیں، ایک راستہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک راستہ جنت میں جا رہا ہے۔ تیری مرضی ہے، اما شاکرا و کفورا، چاہے شکر گزار بن جا چاہے کفر بن جا۔ اور جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے جائیں گے۔ والمتقین الا وان الجنۃ حضر برحمتہ، یاد رکھ لو جنت ایسی ہے کہ جیسے بلند ٹیلا ہوگا جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہوگا، اور سنگ زمین ہو
وہاں چڑھنا بڑا مشکل ہے. دوزخ میں جانا سب سے سوکھا کام دوزخ میں جانا ہے. فرمایا وَإِنَّ النَّارَ صَالِحَةٌ سَاعَةٌ. فرمایا دوزخ میں ایسے جانا ہے جیسے اپنے سال کے سین جلد آ سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا. دوزخ میں جانا آسان ہے، جنت میں جانا مشکل ہے. تو میرے بھائی جنت بڑی مشکل. قرآن پاک میں تقریباً 600 دفعہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. روزے کے متعلق ایک مسئلہ ہے ناصر میں 2 آیتیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض بس. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. تم میں سے رمضان کو پائے روزہ رکھے ایک 2 آیتیں. لیکن سب سے زیادہ ہے قرآن پاک میں نماز کا متعلق. بزرگ لکھتے ہیں کہ نماز کے متعلق تقریباً 600 آیتیں ہیں قرآن پاک. سارے اگر سنائے تو سنا نہیں سکتے. برکت کے لیے کیا دیتے سنت کا. پہلے سپارے سے شروع ہوتے ہیں. پہلا سپارہ سورۃ بقرہ. فرمایا یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کے مرثیت بتائی کہ یہ قرآن متقین کو ہدایت ہے. پھر متقی کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں. اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 44 پہلے سپارہ کیا. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی نماز باجماعت کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور تیسری ایک بات آپ دوسرے سپارے میں ڈالتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے انسان، دنیا میں 2 چیزیں تیری مدد کر سکتی ہیں. انسان پر تکلیف آ جائے، انسان سوچتا ہے کہ میرا کوئی مددگار میری اس مشکل گھڑی میں کوئی مدد کرے. اللہ نے فرمایا 2 چیزیں تیری مدد کر سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور یہ سورۃ بقرہ کی ہے. فرمایا نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے. ان کے لیے مشکل ہے. یہ کوئی اللہ سے ڈرنے والے کو مشکل نہیں آدمی کا نماز پڑھنا. اور باقی کے لیے اتنا مشکل ہے، ان منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے اتنا مشکل ہے کہ ساری رات اگر بیٹھے رہے 2 گفتگو میں بیٹھے رہے لیکن 2 رکعت پڑھ نہیں سکتے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے. نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی اللہ دلوں میں خوف خدا ہے، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے. اور فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اور فرمایا وہ لوگ جو کہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کو ملنا ہے، یہ پکا خیال رکھیں. ایک دن رب کو یاد رکھیں، پختہ خیال کہ ایک دن ہمیں رب کو ملنا ہے، رب کے پیش ہونا ہے. میرے بھائی، اگر ہم دکان پر جائے تو یہ تو آپ نے بھیجے نا، تو واپس آ کر کیا ہوتا ہے
پیسے کا حساب دینا ہے، ابا جی نے پوچھنا ہے کہ پیسے کتنے کہاں خرچ کیے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو احکم الحاکمین ہے اس کا دل میں خوف ہو انہم مراقب ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اللہ کی طرف ایک دن واپس جانا ہے۔ اگر یہ خیال پختہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے پیش ہونا ہے، انسان گناہ نہیں کر سکتا، یہ زبان سے ہم کہتے ہیں دل میں کچھ یقین کرو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اس کے پیش ہونا ہے۔ یہ دو خیال اگر رکھ لیے جائے نا، آج یہ گناہ نہیں کر سکتا، ابھی سورت بقرہ ہی آ رہی ہے، سورت بقرہ کی لگی ہے پڑھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان مدد لو نماز اور صبر سے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آ جائے نا، بزرگ نماز پڑھ لیتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے، نماز ہم مدد کرتے ہیں۔ کئی دکاندار کی مدد لیتے ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھا یار نماز کا کچھ نہ پڑھتا ہے، سر بڑا میں یاد کر گیا تھا کہ قرآن کو بات کا یاد رکھوں گا، یا نماز پڑھنے میں یاد آئے گا، پھر میں جو چکر ہو گیا نہیں نا تو اس کو نہیں چھڑی، تو ہر طرح کی مدد کرتی ہے نماز، اسی نماز کو مدد کرو اس طرح۔ اگلی ایک بات فرمایا حافظوا للصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فرمایا ساری نمازوں کی پابندی مگر درمیانی نماز بہت سخت ہے، جن ساری نمازوں کی تاکید ہے اور درمیانی نماز ہونا نماز نماز درمیانی نماز، دو پہلے فجر اور ظہر، دو پیچھے مغرب اور عشاء، درمیانی نماز نماز عصر، اور نماز عصر وہ نماز ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر، بے شک مجھے نماز عصر کی قسم، زمانہ بھی اس کا ترجمہ ہے نماز عصر کی، کیوں اس کی تاکید کیوں کی ہے زیادہ، اور نماز پڑھو لیکن درمیانی نماز کی تاکید کو کیوں، کیونکہ نماز عصر کے وقت مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، دکاندار کی مصروفیت زیادہ خریداری ہوتی ہے، عورتوں نے گھر شام کے لیے کھانے کے لیے سودا خریدنا ہوتا ہے، ذمہ دار نے مال واپس گھر میں لانا ہوتا ہے، چلا کر مال باندھنا ہوتا ہے، چارہ ڈالنا ہوتا ہے، بڑی مصروفیت ہے، عورتوں کے گھر میں ہانڈی پکانی ہوتی ہے، آٹا گوندنا ہوتا ہے، یہ بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تاکید فرمائی کہ ساری نمازوں کی پابندی کرو لیکن درمیانی نماز کی زیادہ پابندی کرو۔ اب میں نے چھٹی ہے چلنے قرآن یہ 18 سال کی ہے، تھوڑی تھوڑی چھوڑتا جاتا ہوں ادھر مختصر ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک جو مومن ہیں وہ چھٹکارا پائے گا۔ کون چھٹکارا پائے گا قیامت کو؟ اللہ رسول کا ایمان اگر مومن کی شک ملا اور حیرت وغیرہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا کرے مومن برا ہو کر آ جاؤ، مومنوں آ جاؤ، مومن ایسا نہیں کر سکتا، اس کی شرط بھی ہے۔ قرآن نے فیصلہ فرمایا کہ مومن کون ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن جو ہے وہ فلاح پائیں گے۔ لہٰذا مومن ہر آدمی کا دعویٰ ہے میں تو کا مومن ہوں، میرے جیسا اور مومن کوئی نہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں مومنوں آ جاؤ
مجلس ہوتی ہے. مومن کون ہے؟ آپ اس کا فیصلہ کر لو، جہاد کرو، اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہے جو نماز میں عاجزی کرتا ہے، خضوع و خشوع کرتا ہے. ایسا یہ بتا دیا کہ مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. مومن وہ ہے جو نماز فرض کرتے ہیں اور ان کو پھٹکارا مجھے سے پڑھ جاتا ہے. ساتویں ہے حاکم الصلاۃ فإنہا ہے، نماز قائم کرو جن کے دونوں کناروں پر، فجر کسی مغرب جو وقت میں بتا ہے دونوں کناروں پر، وزلفا من اللیل اور رات میں مغرب اور عشاء کی ٹائم بھی اللہ نے بتایا. کتنے ٹائم ہیں؟ کتنے اذان کتنی ہے؟ لیکن اترائے اذان مومن ہے اترائے اذان بھی اترائے مانگا تو سمجھے دے گا ہی ہوگا. کتنی دن گا اللہ فرمایا پانچ، نبی فرمایا پانچ، مولا علی فرمایا پانچ. نماز اثر کرتا ہوں جو سنت میں آیا ایک تو میں مومن نہیں کرا کیوں چھٹکارا کر کہ نہیں کرتے. نماز اثر کا ٹائم ہوتا تقریباً 4:45 یا 5 بجے چلتا ہے. چلیے ہوتا ہے یہ ایک منٹ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں نے مومنوں پر نماز وقتوں پر فرض کیا. مومنوں پر نماز وقتوں پر فرض کی. عصر کی نماز 1 بجے نہیں بندہ پڑھ سکتا، زور کی 5 بجے نہیں پڑھ سکتا. ہاں قضا ہو جائے تو قضا تو دے دینا. عشاء کی زور کا ٹائم نہیں پڑھ سکتا، مغرب میں وقت مقرر وقت میرے آقا کہ جبرائیل علیہ السلام 2 دن آتے رہے وقت بتانے کے لیے. پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ فوری نماز سمے پڑھے ابھی فوری. دوسرے دن سورج ڈھلا تھا ہمارا تھوڑی چھوڑ گئے. تیسرے دن ابھی وہ 2 سال مشکل صورت کے نماز کی نظر پڑھی اور فرمایا پھر اس دن ابھی سورج غروب ہی ہوا تھا. معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سورج صحیح ہے. میرے محبوب آپ مغرب کی نماز پھر تھوڑا سا وقت گزرا پھر آپ عشاء کی نماز پڑھی. دوسرے دن فجر کی نماز جبرائیل نے اتنی لیٹ کی کہ معلوم ہو رہا تھا کہ سورج چڑھنے والا ہے. زور کی اتنی بڑی لیٹ کہ معلوم ہو رہا تھا شاید اثر ہونے والی ہے، اور اثر کی اتنی بڑی کہ شاید مغرب ہونے والی ہے. اور مغرب کے بھی لیٹ کی، عشاء کی بھی لیٹ کی. فرمایا کہ درمیان وقت ان کے درمیان وقت نمازیں بھی 5 ہیں، ٹائم بھی 5 ہیں اور اذانیں بھی 5. کمی بیشی نہیں کر سکتے. کمی بیشی جمعے کے دن ہفتے کے دن جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا شریعت میں حاصل کر کے مومن کے لیے حق ہے. اس کے اندر رہنا ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہے اس کے لیے حق نہیں جو کچھ کرتا رہے. اور یہ جماعت ایسی ہے جو انٹی اسلام جو کچھ اسلام دستے اس کو رہنے بہرحال فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. 21 اللہ بے شک نماز برائی سے اور فحش کام سے اور برائی سے روکنے. یہ کہتے ہیں نماز نام کا برائی کرتا ہے.
فرض اس کا ادا ہو رہا ہے، نماز کا فرض ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ایک دن نماز سے برائی سے ضرور ہوتی ہے، اللہ نے بات فرمایا۔ آگے چلیں 10 سفر اللہ کی مسجدوں کو اور بات کرتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کی ساتھی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کی اور اس کے ذریعے ہمیں بھی نصیحت کی۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی سختی کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر پابند رہو۔ خود پابند ہو گئے تو گھر والوں کو کر سکو گے، کچھ حساب لیے جا کے گھر والوں کا۔ کلکم رائی ہو، تم سچ ہو اور یہ رائی ہو، اور گھر والوں تمہاری ملت، گھر والوں کے متعلق تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ایسا نہ کریں کہ فجر اٹھ کر آ جائیں، آنے سے پہلے اپنے بچوں اور بیوی کو اٹھا کر نماز کریے۔ ایک بچہ اگر 8 سال کا ہو جاتا ہے اسے گر کے 10 سال کا ہو جاتا ہے اسے سزا دیا کر وہ نماز نہیں پڑھے، اور وہ سزا دے گا کہ خود نماز پڑھے، خود نماز پڑھے۔ اگلی ایسی بات این چه صورت عثمانی جمعیت جمعیت عثمانی پر حدیثت کرد فرمایا عتیق علیہ السلام ابھی ایام شیرین میں سے دودھ پیتے تھے، جب انہوں نے یہود نے اعتراض کیا حضرت مریم کی پاک بازی پر، اے مریم کو آپ اور اچھی طرح ماں باپ کی پاک سے بچہ بغیر شادی کے کہاں سے لے آئی ہے، آپ نے اشارے کی گئے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا وَبَصَّرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے رب نے نماز اور زکات کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا۔ پہلا کلام جو کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي فَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے نرم بنا دیا ہے اور شقی نہیں ہوں، ماں کے لیے سخت نہیں ہوں، ماں کا بے فرمان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ماں کے لیے نرم بنا دیا ہے۔ یہ پہلا کلام کیسے پہلا خاموش، پھر جب اس عمر کو پہنچے تو پھر آپ نے پھر کلام اور محمد کا اعلان کیا۔ یہ تو اپنی ماں کی گواہی دی تھی نا، تو وہ باوی اعتقاد الذین ان مکناہم فی الارض، ہم جن لوگوں کو زمین میں تسلط دیں، ایسے سمجھیں زمین میں جن کو ہم وزیر اعظم بنائیں، گورنر بنائیں، مکنہ زمین میں ان کو تسلط دے دیں، قبضہ دے دیں، وہ کیا کام کیا کریں؟ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کریں اور زکات ادا کریں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھے کاموں کا تاکید کریں، برے کاموں سے روکیں، اور فرمایا کہ ان کا کام ہے وَلِلَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کاموں کے اللہ کے پیش ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہمارے وزیر اعظم نماز پڑھتے، کہ ہمارے افسران
ہمارے ملک کے بڑے بڑے گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعظم سے ہم دیکھتے یہ کیا ہے کہ ہم زمین میں تسلط عطا فرمائے، وہ خود بھی پڑھے اور اپنے رعایا سے بھی پڑھائیں۔ یہ ان پر فرض ہے ان پر تاکہ رعایا کو آباد کریں، لیکن آپ خود ہی رعایا کو کر سکتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اس کا تذکرہ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 17-25 پر ہمیں یاد ہونی ہے۔ اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، ونہی عن المنکر، برے کاموں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور ہر مصیبت پر صبر کر، ذالک من عزم الامور، اور صبر کرنا یہ بڑے عزم والوں کا کام ہے، ہر کام پر صبر کر، کیونکہ جب کسی کو لوگوں کو اچھی بات بتانی ہوتی ہے نا، لوگ دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر چور کے متعلق کی جائے تو چور ضرور دشمن ہو جاتے ہیں، بے نماز کے متعلق کی جائے تو بے نماز دشمن ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ کرنی بڑی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل تبلیغ کرنی۔ ایک آدمی آئے یا رسول اللہ میری تبلیغ کرنے کا ارادہ ہے، فرمایا بچے کھاؤ کی طاقت ہے، تبلیغ کریں تو لوگ بچے بھی مار دیں، لوگ بدعت بھی کرتے ہیں، لوگوں نے دشمنی بھی کرتے ہیں، آسان کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن تبلیغ کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن تبلیغ کرنے کا شان بڑھتا ہے۔ قیامت والے دن نور کے لیبرا اتر سکتے، نبی کی روشنی کر سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ امت کے مبلغ ہم یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہم 900 سال کرتے لیے 2800 روپئے رسول اور میں اپنا من تذکرہ بے شک کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ ہو گیا من تذکرہ، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک بندہ ہوتا ہے پہلے وضو کرنا پھر نماز پڑھنا، ویسے پاک ہوتا ہے اور ساتھ پڑھنا بندہ کا حصہ رکھتے ہیں، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، رب کا آگے کرنے کا بڑا فرق ہے۔ آپ نماز سے کہیں چاہے ذکر نہ کرنے لگے، اسے ذکر نہیں کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ نماز وہ یہی سب کا رب کا ذکر ہے، اس میں اتنا ذکر ہے کہ اس میں حج کے ارکان بھی ہیں، اس میں سارے ارکان ہیں، تو سارا کچھ وہ پاک ہو جائے گا جس نے اللہ کا ذکر کیا اور صلی اور نماز پڑھی، اور نماز ایک آدمی ساری رات اللہ 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 کرنا ہے اپنے نماز ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کا کوئی قبول نہیں، ان کا قبول مارے جانے کا ذکر نہیں، کیونکہ مسلح نماز پڑھ سکے، نماز پڑھ سکے۔ ابھی یہ عقیدہ سن لو، ویسے اچھا بڑی جان پر وقت کی قسم میں ہے، ورنہ واقعی مشکلات اور تو زکات اقرض اللہ قرضا حسنا سورۃ مزمل سے ورنہ نماز پڑھ، زکات ادا کر، اور اللہ رسول قرض، اللہ رسول آگے قرض حسنا سورۃ قرض کیے کہ سارے تیرے اعمال اللہ نے کھنگایا ہے اور اس کا بدلہ تو قیامت کر دے گا۔ تاریخ کو عزت اللہ خیر و اعظم اجر،
فرمایا کہ عمل کرے گا نعمت بدلہ اللہ کو کرتے ہیں. تو میرے بھائی میں نے قرآن پاک میں 16 ٹکڑے ویسے 600 کے قریب آئے مسلمانوں میں ایک سو کے عمل کر رہے 16 ہے تو سنوں کے بعد اگر پھر کوئی نماز نہیں پڑھ جائے تو قرآن کا پڑھوں گی. آپ میں سنے نبی نے حدیث سنا رمضان امام الدین نماز جو ہے وہ دین پر چاہتے ہیں فقط اقامہ فقط اقام الدین جس نے نماز پڑھی تھی ان کا قائم ہو گیا. ومن ترکها جس نے نماز چھوڑ دی تھی حالت الدین دین ختم ہو گیا. مثال میں نے فرمائی ایک تمبو ہے اس سے ایک ستون ٹوٹا اگر وہ ستون کھڑا رہا تو وہ سارا کھڑا رہا. اگر وہ ستون کو پھینک لو تمبو سارا ٹوٹ. فرمایا نماز ہے سارے دین کا تھا ایک نماز نہیں پڑھتا. آپ کا بڑا ذمہ دار بڑا مسلسل بکواس کرتا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے رسول کا کلام سچا ہے. اسی وجہ سے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز جو ہے نا یہ مومنوں کی معراج ہے. میرے آقا جب معراج پڑھے تو پھر میرے آقا اتنے قریب ہے اپنی امت کو عرض کے مولا میں معراج کر لیا ہے میری امت کیسے معراج کرے گی. اللہ معلوم کا جو نماز میں پڑھتی ہے نماز پڑھے گی اور نماز میں اس کا معراج ہو جائے گی. مومنوں کی جو معراج حدیث قدسی ان اللہ فرض الصلاۃ خمس على كل مسلم ومسلمة وعلى كل حر وعبد. بے شک اللہ نے 5 نمازیں پڑھی. اللہ نے کتنی نمازیں 5 اور دوسری جگہ فرمائی الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر 5 نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر اپنے اپنے 1 بجے ہم اثر کے لیے پڑھ سکتے 5 بجے ہم زور کے لیے پڑھ سکتے. زور کا اپنا وقت ہے اثر کا اپنا وقت ہے. کیسے مومن ہو گئے زور اور اثر ملا دی زور ہے نا مغرب عشاء ملا دی مغرب لیکن اپنی مرضی نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم. عبداللہ بن سواد اپنی مرضی کر دیتے اپنی مرضی نہیں اپنی مرضی اس کے اللہ رسول کی مرضی پھر کام تیسری حدیث من واجب علیہ الصلاۃ الخمس حل له جناح وحرم علیہ الجنہ. جس نے 5 نمازوں کی پابندی کر لی اس پر جنت واجب ہوگی اور لوگ کا نام ہوگا. بات سن کے لگنے میں نام اگلی حدیث ان الصلاۃ من صلى صلاة الخمس والأربعين يوما في الجماعة لا يفرق من الكبير تكبيرة التحريم كاتب له الله مرتين براءة من النفاق براءة من النار. فرمایا جس سے 40 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ تکبیر جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں امام کے بولنے سے پہلے سلام کرتے ہیں 40 دن جس نے نماز یہ عطیہ کا بھی پڑھا 40 دن سے نماز پڑھنے تکبیر نماز پہلے آج اذان سنو. فرمایا جس نے 40 دن نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی 5 نماز فرمایا اس کے لیے 2 ہم نے اذان میں رکھے. ایک اسے منافقت سے زمین مل گئی اسے آگ سے زمین 40 سے پڑھ اسے اور فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا
یہ تکبیر اولیٰ جو ہے نا، اللہ اکبر امام کرتا ہے تو ہم وہ کپڑا سنبھالتے رہتے ہیں، تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں تکبیر اولیٰ میرے آقا فرمایا دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے افسوس کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیوں بیٹھے؟ یا رسول اللہ کا اونٹ مر گیا ہے، افسوس میں بیٹھے بیٹھے۔ فرمایا میں سمجھا کہ میں تکبیر اولیٰ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ صحابہ کرام جس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، بھائی آج بڑا افسوس ہے تیری تکبیر اولیٰ ہے، بڑا افسوس ہے۔ وہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ فرمایا حدیث قدسی یا عبدی، اے میرے بندے، کیا فرمایا اللہ؟ اے میرے بندے، ایک پھر صلاة کی نماز کی پابندی کر، تو نماز کی، اے میرے بندے تو نماز کی پابندی کر، وَأَخْرَجْتَ مِنَ الْمَكَارِهِ وَالْمَنْهِجَاتِ، میں تمام بلاؤں سے نجات دے، تو نماز کی پابندی کر، میں تمہیں حاصل کی حفاظت کرتا ہوں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من آمن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام شهر رمضان وقال على الله حق ان يدخل الجنه، فرمایا وہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نماز کو قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ہر چیز جب آپ نے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تالا لگا ہو، کس کی ضرورت ہے؟ چابی کی ضرورت ہے۔ گھر کی چابی لے کے باہر گئی تو کھڑا رہنا تھی، چابی کو نہیں والا۔ جنت کا دروازہ اس محل کا کم تھا، تالا لگا ہوا ہے، مولا کریم منقطع سے جنت میں جائیں گے، تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا المفتاح جنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز، جنت کی چابی یہ روح دارو کا بڑی کی مسلم جنت کا نماز پڑھنا۔ اگر یہ میرے آقا نے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوصلہ افزا، آپ نے درخت کی جڑ پکڑی، ٹہنی گرایا، پتے جڑے، آپ نے فرمایا میرے سامنے دیکھ لو پتے جڑ رہے، یہاں سے جڑ رہے، فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیں گے جس سے وہ خدا میں پتے جھاڑ دیں گے۔ پھر میرے آقا نے ایک مثال دی سمجھانے کی، فرمایا میرے صحابہ کرام کسی کے گھر کے آگے نہر جاری اور وہ 5 دفعہ نہر میں نہائے، کیا اس پر کوئی رہ جاتی ہے جنازہ یا مٹی؟ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ نہیں، فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے اس پر کوئی گناہ کی گناہ رہ جاتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی نماز پڑھنے کا شوق، نماز کے ساتھ نماز کے تحت اعلیٰ صلاح کے پردن پیچھے سن ایک شریع نے دارا جاؤ کہ اکلیہ نماز پڑھنا ہو، جماعت نماز پڑھنا 29 سے زیادہ سکھا اور بھی بے شمار فائدے نہیں۔ قرآن کو نماز نہیں چھوڑتا وہ بھی سن لو، ہمارا کام کا بچانا۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، مشرکین کی طاقت نہیں ہے کہ میری مسجد کو آباد کرے، یعنی جو مسجد کو آباد نہیں کرتا وہ مشرک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکین
نجس ہو، یہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، اور وہ مسجد کے نزدیک نہ ہے، مسجد کے نزدیک کیوں وہ پلید ہے. وہ یہ اللہ کے گھر پاک ہے، اللہ پلید لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتا. مسجد میں پاک لوگ رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ تو وہ ٹھیک نہیں کہ نماز پڑھے، وہ ہے ہی پلید. پلیدوں کو اللہ اپنے گھر آنے نہیں دیتا. جو آپ نے ہو اسے کہتے ہیں یار اندر آ جا تیرا اپنا گھر ہے. جو پرائے گھر کے دروازے پر کہتے ہیں میں باہر چلا جاؤں. آپ اپنے فخر کریں اپنے قسمت کا. اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اور جو خواجہ نصیب نہیں آئے وہ ایسے نجس ہے کہ وہ اس گھر میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے. انہیں اللہ نے اس گھر میں آنے کی طاقت نہیں دی. آگے سنیں نماز ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے پاک رب نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے بغیر کفر میں چلے جاتے. جان بوجھ کر، بیمار بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، اسے کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. فرمایا فقد کفر، کیا کیا فقط بے شک وہ کفر میں چلا گیا. اس لیے یہ بات من ترک الصلاۃ متعمدا حرم الدین، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا. آگے فرمایا اس کا بھی میں جواب دیا حرکت ہے. ہمارا آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا اللہ نے رسول فیصلہ کیا. فرمایا لا ایمان لہم، لا ایمان لہم لا صلاۃ لہم. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے. تو غلط بول رہے ہیں، ایمان والا نماز نہیں پڑھتا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایمان، اس کے پاس ایمان، اسے مومن مت کہو، مسلمان مت کہو. یہ آقا سودا کرم کا فرماتے ہیں سلموا علی اليهود والنصارى ولا تسلموا عليهم. اگر سودا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام دے دیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام، اور میری امت کے یہودیوں کو سلام نہیں دینا. صحابہ کرام کی پوچھتے یا یہود یا رسول اللہ من یہودی میں امت سے کہا، میرے آقا آپ کی امت میں یہودی کون ہے؟ ہی امت میں اور ہے ہی یہودی کون ہے؟ قالا میرے آقا نے فرمایا الذین یصلون الاذان ولم یحضروا الجماعۃ. جو اذان کو سنتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کے یہودی ہیں. جو میری امت کے یہودی میں اذان سنتے ہیں. ہاں جی میرے بام کے اوپر سن دے کلمہ بول نماز میں کر دے لا الہ الا اللہ نماز کر دے رونا پڑی. غیر فرماتے کہ یہود سے نعرہ کے لوگ نے سب میں جواب دے وہ نمازوں میں لا کے ہے کلمہ پڑھیا نماز اللہ. حضرت بلال کی جن کو بڑا مانتے ہیں کہ آخر ایک دفعہ ڈیٹا بھی سیر کر گئے. آپ نے دیکھا کہ سور جو ہے نا سور ہے وہ ایک اونچے جگہوں دے کر کھڑا ہے چھپا کر. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ان کے پیاروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں. ہمیں ایسا تو سب سے زیادہ نجس ہے تو منہ چھپائے کیوں بیٹھے؟ سور نے جواب دیا یہ حضرت میں منہ اس لیے چھپائے بیٹھا کو کوئی بے رواج میرے منہ سے نہ بیٹھا. کوئی بے رواج جب بے رواج میرے منہ سے لگ جاتا ہے تو سارے جب بھوکا مرنا ہوں گے چھپائے گے. وہ بے رواج تو سے سور بھی بہتر ہے تو سے منہ چھپائے. شیطان کیا کہتا ہے
جب ایک آدمی پانچوں نمازیں چھوڑ دیتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے آدمی تم مجھ سے زیادہ نہیں ہے، وہ سے زیادہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، قیامت کا نتیجہ ہو گیا اور تم نے آج میرے لیے کتنے سجدے قضا کر دیے۔ شیطان نے کتنے سجدے نہ کیے؟ ایک سجدہ، اور قیامت کا نتیجہ، اور وہ سجدہ بھی آدم علیہ السلام فرمایا مچنا نہ بھولے کہ تو اللہ کے ستائن کا کرتا ہے، لیکن پھر آدم سے کہنا کیا لالچی ہو گیا۔ اس وقت سمجھے نا شیطان ہزار درجہ بہتر زمین ماں سجدہ پیش آدم ان پیش اپنا کر شیطان ہزار درجے بہتر ہے میری بات سے۔ بزرگ قرآن نے فرمایا کہ ہر بندہ جانور سے دعا کرتا ہے، مختصر کتا دعا کرتا ہے یا اللہ کتا کے ہاں پر کتا نہ بنائے، کتا دعا کرتا ہے یا اللہ کتا کے ہاں پر سور نہ بنائے، سور دعا کرتا ہے یا اللہ سور کے ہاں پر میری نماز کو بنایا تیرا بڑا شکر۔ تو پھر آنے پہ جس کا تو معلوم ہوا کہ میری نماز سور کیوں بنتا رہے، جس وقت سور کا دعا کرتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں بنوائی، آنکھیں نہ ہو گئی، اور جب بنوانے لگے نا تو آپ نے پوچھا کہ نماز فرمایا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا کیا آنا، تو فرمایا وہ لڑکی کی جوڑ نہیں کہ نماز نہیں اب کی نہیں پڑھوانا اس نماز کی خاطر۔ میرے حضور نے صحابی وہ کیوں نبی نے ابن مکتوم آج حضرت یا رسول اللہ میں نبی نہ میں ملاوڑا بھی کوئی نہیں، گالی میرا دور میں نصیب تو کیا میں گھر پڑھ رہا ہوں، فرمایا تو گھر پڑھ کے رسی بڑھنا رسی میں سارے آ رہے وہ سارے بندے گالی پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ تاکید ہے آخری بات اب سنیں، میرے آقا جب آخری لفظ سے نا اپنی زبان پر رب کی طرف پیارے گانے سنے، آخری کے لفظ سے میرے آقا کی زبان پر السلام السلام سمجھ آئی، آخری زبان پر لفظ میرے آقا کی طرف سے نماز نماز نماز، اور اسی لیے فرمایا السلام علیکم اے لوگوں نماز میں آنکھوں کے ٹھنڈا آنکھوں کی ٹھنڈا، اور شیخ ساری فرماتے ہیں امر و بادو میں خورشیدو فلک درکار تا تمہاری مکہ خواری کا غفرت نفری حمد بیتو سرگشتہ و فرما بردار رشد انصاف نباشد کے فرما نہ ہوئی، فرمایا سورج چند کارے انسان تیری بس ہے، چاند تیری حسن میں پکڑیں گے، سورج تیری حسن میں پکڑیں گے، چاند زمین کا پانی پکڑ کے اندر سارے تیری کام دے میں لگے ہوئے، سارے کام دے میں لگے ہوئے، لیکن انصاف ہے کہ تو اللہ کا حکم نہ، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو۔ اور بار بار میں دسوں میرے بھائی سنو، جمعے دی پہلی اذان ہو جائے اس وقت کم کا جائز کم بھی حرام ہو جاتے ہیں، حلال تو حلال ہے نا، حلال بھی حرام ہو جاتے ہیں، حرام سے بھی حرام ہے نا، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا نصیحتی ہے قرآن کی اس طرح لوٹی الصلاۃ والجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس وقت اذان سے پہلے ڈالو، پہلے تیاری کر لو، یا اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ہمارے ساتھی کو یہ بھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں کہ اذان ہمیں سنی تھی، اگر سنی تھی تو آپ کے صاحب کے منکر ہو گئے، گنہگار ہو گئے، جان بوجھ کر اذان سنی تھی، پھر چلی آئے جلدی آنے کی کوشش کریں۔